أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بندے کی نافرمانیاں اور اللہ رب العزت کی عنایتیں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ چھوڑ دیجئے وہ گناہ جو آپ ظاہر میں کرتے ہیں اور وہ گناہ بھی جو آپ باطن میں کرتے ہیں، یعنی وہ گناہ بھی چھوڑ دیجئے جو اللہ رب العزت کی مخلوق کو دکھا کر کرتے ہیں، اور وہ گناہ بھی چھوڑ دیجئے جو اللہ رب العزت کی مخلوق سے چھپا کر کرتے ہیں۔ گناہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف۔ گناہ انسان چاہے جسم کے ظاہری اعضاء سے کرے، چاہے باطنی اعضاء سے کرے، گناہ چاہے انسان کھلم کھلا کرے اور چاہے پوشیدہ طور پر کرے، انہیں چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ یاد رکھیں جب تک انسان گناہ کرنا نہیں چھوڑتا وہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں شامل نہیں ہوتا، اسے اولیاء کرام کے اندر شامل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ ہاں، بے دھیانی میں کوئی گناہ ہو جائے، بے علمی میں کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ایک بات کہی ہے بڑی عمدہ اور بڑی اچھی، جتنی توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنی ہی گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے گی۔ ہمارے اکابر یوں فرماتے ہیں کہ گناہوں کا جو آغاز ہے، گناہوں کی جو ابتدا ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتی، لیکن گناہوں کا جو انجام ہے وہ سمندری جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا۔ یعنی شروع میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ایک دو مرتبہ گناہ کر کے چھوڑ دوں گا، کل چھوڑ دوں گا، پرسوں چھوڑ دوں گا، ترسوں توبہ کر لوں گا، لیکن آج اور کل کرتے کرتے گناہوں کی عادت اتنی پکی ہو جاتی ہے، اتنی مضبوط ہو جاتی ہے جسے بعد میں چھوڑنا مشکل کیا ناممکن سا ہو جاتا۔ یوں سمجھ لیجئے گناہ جو ہیں وہ آکاش بیل کی طرح ہوتے۔ آپ کبھی کبھی جب جنگل میں جاتے ہیں تو آپ نے درختوں کے اوپر ایک بیل دیکھی ہوگی پیلے رنگ کی، جسے ہم آکاش بیل کہتے ہیں۔ اس بیل کی یہ صفت ہے کہ وہ پورے کے پورے درخت کو اس طرح اپنے لپیٹے میں لے لیتی ہے کہ درخت کی بڑھوتری رک جاتی ہے، درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے اور درخت آگے ترقی نہیں کر پاتا۔ بالکل یہ گناہ بھی انسان کو اس طرح اپنے لپیٹے میں لے لیتے ہیں
کہ روحانی اعتبار سے انسان ترقی نہیں کر پاتا، اس کی نشو و نما رک جاتی۔ اسی طرح ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ ناسور کی طرح ہوتے۔ ناسور اگر بدن کے اندر رہے تو تکلیف دے گا، آپ علاج نہیں کریں گے تو میرے پیارے بھائیوں بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے علامہ ابن قیم علیہ الرحمٰ نے ایک بڑی بات کہی، بڑی عمدہ اور اچھی بات کہی۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دوست گناہ کرتے ہوئے یہ مت دیکھ، گناہ کرتے ہوئے یہ مت دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ گناہ کرتے ہوئے اس پروردگار کی عظمت کو دیکھ، اس پروردگار کی کبریائی اور بڑائی کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے، کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے۔ گناہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے روحانی لباس کے اوپر دھبے کی طرح ہوتے ہیں، ایک داغ کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے ظاہری کپڑوں کے اوپر کوئی دھبا پسند نہیں کرتے، ہمیں اپنے ظاہری کپڑے داغدار اچھے نہیں لگتے، اسی طرح اللہ رب العزت کو ایک مومن کا روحانی لباس داغدار اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت کا پکا سچا محبوب بندہ بننا ہے تو پھر ہر طرح کے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں، یاد رکھیں یہ گناہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کے دل کو پریشان رکھتے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہوں والے راستے پر چل رہا ہو اور پھر اسے ہمیشہ والا سکون نصیب ہو جائے۔ آج کل میرے پیارے بھائیوں، برا نہ ماننا، سکون حاصل کرنے کے لیے گناہوں بھرا راستہ اختیار کیا جاتا۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ گناہوں والے راستے پر چل پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد شکایتیں ہوتی ہیں، شکوے ہوتے ہیں کہ جی مولانا زندگی کے اندر دقتیں بہت ہیں، زندگیوں کے اندر پریشانیاں بہت ہیں، کوئی عمل ایسا بتاؤ جس سے پریشانیاں دور۔ تو یاد رکھیں، آپ جس راستے پر قدم اٹھا رہے ہیں، آپ جس راستے کے اوپر قدم ڈال رہے ہیں، آپ جس راستے کے اوپر جا رہے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، وہ تو ہے ہی دقتوں والا راستہ، وہ تو ہے ہی پریشانیوں والا راستہ، وہ تو ہے ہی مصیبتوں والا راستہ۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سکون والا راستہ تو اللہ رب العزت کی یاد والا راستہ، پروردگار کی یاد والا راستہ ہے، جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ سیدھی سادی ایک سچی اور سچی زندگی گزارنے والا راستہ۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب بندے بنیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگے، تو میرے پیارے بھائیوں ہر طریقے کے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس گناہ کی وبا سے ہر مومن کی حفاظت فرما لے۔ دیکھیے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ عام طور سے گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی، عام طور سے گناہ کرنے کی 4 صورتیں ہوا کرتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے چاروں صورتوں کا جواب قرآن مقدس کے اندر دیا، اور بڑے ہی عمدہ اور صاف ستھرے انداز کے اندر دیا۔ دیکھیں، گناہ کرنے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس وقت گناہ کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا جو پروردگار ہے، تیرا جو رب ہے، وہ گھات میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ شکار کرتا ہے اور شکار کے اوپر اپنا نشانہ سادھتا ہے
تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بہت ہی زیادہ متوجہ ہو کر اس شکار کی طرف دیکھتا. توجہ کی اس کیفیت کے ساتھ دیکھنے کو میرے پیارے بھائیوں مرصاد کہتے. یعنی اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کو اتنی گہری نگاہ سے دیکھ رہے. اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کے اوپر اتنی باریک نگاہ رکھے ہوئے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب بھی ہمارے دل کے اندر گناہ کا خیال آئے، جب بھی ہمارا دل کرے گناہ کرنے کا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت ہماری ایک ایک نقل و حرکت کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے. اسی طرح دیکھیں، گناہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس یہاں کوئی دوسرا موجود نہیں. اگر میں گناہ کر بھی لوں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی قرآن مقدس کے اندر دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. یعنی اگر گناہ کرنے والے تم دو ہو تو سمجھ لو تیسرا میں تمہارے درمیان میں موجود. اگر گناہ کرنے والے تم تین ہو تو سمجھ لو چوتھا میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، جو تمہاری ایک ایک نقل و حرکت کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کبھی یہ نہ سوچنا گناہ کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں. اللہ رب العزت سمجھ کی دولت سے مالا مال فرمائے. اسی طرح دیکھیں، گناہ کرنے کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کر بھی لوں، اگر میں یہ گناہ کر بھی لوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی قرآن مقدس کے اندر دیا. اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین. اس پروردگار کی یہ صفت ہے کہ وہ پروردگار تمہاری آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے. یعنی تم اپنی آنکھوں سے جو اشارے کرتے ہو، اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کو جو اشارے کرتے ہو، اللہ رب العزت کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے. اسی طرح فرمایا وما تخفی الصدور، کہ تمہارے دلوں کے اندر جو گناہوں کے وسوسے آتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر گناہوں کے جو خیالات گزرتے ہیں، آپ اپنے دلوں کے اندر گناہوں کی جو پلاننگ کرتے ہیں، آپ اپنے دل میں گناہوں کی جو تیاری کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان میں سے ہر بات سے واقف ہے. اس لیے گناہ کرتے ہوئے کبھی یہ مت سوچنا کہ کسی کو میرے اس گناہ کا پتہ نہیں چلے گا. اور دیکھیں، گناہ کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، کہ بندہ گناہ کرتا ہوا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کر بھی لوں، اگر میں یہ گناہ کر بھی لوں تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، مجھے کوئی کیا نقصان پہنچا سکے گا، مجھے کوئی کیا کہہ سکے گا. جی ہاں میرے پیارے بھائیوں، جب انسان باغی ہو جاتا ہے، جب انسان سرکش ہو جاتا ہے، جب انسان کی گناہوں کے اوپر جرأت اور ہمت بڑھ جاتی ہے، تو پھر انسان بے شرم بن کر، یا پھر کہیے کہ بے حیا بن کر اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے نکال دیتا ہے. اللہ رب العزت نے بھی اس کا جواب قرآن مقدس کے اندر بڑے سخت الفاظ میں دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اخذہ علیم شدید، کہ میری جو پکڑ ہے وہ بہت ہی زیادہ دردناک ہے، میری جو پکڑ ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے. ایک جگہ فرمایا ولا یوثق وثاقہ احد، کہ میں جس طرح باندھ دوں گا، میں جس طرح جکڑ دوں گا، تمام جہانوں کے اندر کوئی دوسری ذات ایسی نہیں جو تمہیں اس طرح جکڑ دے. اسی طرح ایک جگہ فرمایا انی اعذبہ عذابا، کہ میں تمہیں ایسا عذاب دوں گا، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین،
کہ تمام جہانوں کے اندر کوئی دوسری ذات ایسا عذاب نہیں دے سکتی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم بندے ہیں اور بندے بن کر کے رہیں، اور بندے بن کر کے رہنے میں ہی ہمارے لیے عافیت بھی ہے، سلامتی بھی ہے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جس جس بندے نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا یا خدائی کا دعوے دار ہوا، اللہ رب العزت نے اسے رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ آخر میں دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ میں نے یہ مضمون آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارے بیان کا عنوان ہے بندے کی نافرمانیاں اور رب کی عنایتیں۔ تو ایک جملہ یاد رکھیں کہ بندہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ کر لے، اگر وہ سچے دل کے ساتھ اپنے پروردگار کے در پہ آ جائے اور توبہ کر لے، تو اپنے پروردگار سے زیادہ رحیم و کریم ذات اسے تمام جہانوں کے اندر کوئی دوسری نظر نہیں آئے گی۔ دیکھیں، ہم روزانہ پڑھا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع اللہ رب العزت کے نام سے، جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے دو نام استعمال کیے، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔ رحمان کے معنی بھی آتے ہیں رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی آتے ہیں رحم کرنے والا۔ دونوں کی بنیاد اور دونوں کا جو ماخذ ہے وہ میرے پیارے بھائیو رحمت ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمان کا لفظ ہی کافی تھا، اللہ رب العزت کو رحیم کا لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح رحیم کا لفظ کافی تھا، رحمان کے لفظ کے استعمال کی کیا ضرورت تھی؟ تو دیکھیں، علماء کرام نے اس کے علوم و معارف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پروردگار کے پاس رحمت کا ہونا یہ ایک الگ خوبی ہے، ایک مستقل صفت ہے، اور پھر اس رحمت کو اپنے بندوں کے اوپر بے انتہا اور بے درے خرچ کرنا یہ مستقل ایک الگ صفت ہے، الگ خوبی۔ آپ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو مالدار بنایا، تو اس کے پاس مال کا ہونا ایک الگ صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے مال کی دولت سے نوازا، اب وہ بندہ اس مال کو اللہ رب العزت کے راستے میں بے انتہا اور بے درے خرچ کرتا ہے، تو یہ سخاوت جو ہے اس کے پاس ایک دوسری صفت ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے پاس رحمت کا ہونا ایک الگ صفت ہے، اور اس رحمت کا اپنے بندوں کے اوپر بے انتہا اور بے درے خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کی ایک مستقل خوبی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے لیے دو نام استعمال فرمائے اور فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میرے بندے تو کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لے، میرے بندے تو کتنا ہی خطا کار کیوں نہ بن جائے، اگر تو مجھ سے میری رحمت کو مانگے گا تو میری رحمت کو ہر چیز سے زیادہ وسیع اور ہر چیز سے زیادہ کشادہ پائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس کی رحمت مانگے، اپنے گناہوں پر کبھی نگاہ نہ ڈالے، ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت کو دیکھیں۔ پھر ہمارا کوئی بھی چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی بھی طریقے کا گناہ ہو، میرے پیارے بھائیو اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔